بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگو دوستو، مشغول گژھِ انسان روزن حسناتن سۭتۍ، نیکین اندر، تو بدین خاطر گژھِ نہٕ ٹایمٕے میلُن، فرصتٕے میلٕنۍ، آورِتھ پنُن پان تھاوُن نیکیو سۭتۍ۔ خاص طور پر استغفار سۭتۍ، رب العالمینس بار بار معافی منگٕنۍ۔ حدیث پاکس منٛز چھُ آمُت توبہ خوشخبری، بشارت، توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، یم پننس نامہ اعمالس منٛز سٹھاہ وٕچھ استغفارُک تعداد، بار بار معافی منگان رب العالمینس، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ بشارت۔ ورد زبان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تھاوُن، استغفر اللہ تھایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا کٲشِر پٲٹھۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، ربا بس سے معافی مانگن، عفو فرما، عفو فرما، معاف فرما، ورد زبان۔ اس سے بڑھ کر توبہ، گناہ کبیرہ صرف استغفار کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ معنی واپس اللہ کی طرف آنا۔ پہلی چیز ندامت، دل میں پشیمانی آ جائے، ندامت آ جائے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، آپ جیسے احسان کرنے والے محسن حقیقی، آپ کی میں نے نافرمانی کی، یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اور فوراً ترک گناہ، گناہ کو چھوڑنا ہے، الاقلاع عن الذنب، فوری طور گناہ چھوڑنا ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے، جس کو ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، پختہ عزم، عزم مصمم، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تب توبہ ہے۔ بعض دفعہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے، بہرحال اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، مولا میری توبہ سچی توبہ بنا دے اپنے فضل سے۔ توبہ کا ٹوٹنا بھی اچھا نہیں ہے، خدا نخواستہ ٹوٹ جائے پھر اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف لوٹنا چاہیے، پھر سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ وقت وفات جب فرشتوں کو نہیں دیکھا، تب تک توبہ مسلمان کی بھی قبول ہے۔ مسلمان نے فرشتے دیکھ لیے، اب وقت نزا ہے، فرشتے دیکھنے میں آ گئے، اب وہ توبہ کرنا چاہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب الغیب نہیں رہا، ایمان بالغیب نہیں رہا، اب تو آبزرویشن ہو رہی ہے، اب تو مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ نساء میں غالباً 17 اور آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ ایسے ہی کوئی کافر ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بستیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو چالاک کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں ایمان لاؤں گا،
لیکن وہ مرنے لگا اور فرشتے نظر آ گئے، اب اس کا ایمان قبول نہیں ہے، اب اس کا ایمان قبول نہیں۔ ایسی ہی یونیورسل سائن، وہ ادھر سے آفتاب طلوع ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع ہو جائے گا، وہ عالمگیر ایک نشانی ہوگی کہ اب توبہ کے دروازے بند ہیں۔ تو وہ تو بدقسمت ہے جو موت کا انتظار کرے۔ روزانہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، عیبوں سے کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہی زیبا ہے کہ کثرت سے معافی مانگتے رہیں، اپنا قصور اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بزرگی پیش نظر ہو کہ جو انبیاء کا خالق ہے، انبیاء کا مالک ہے، اولیاء کا خالق ہے، اولیاء کا مربی ہے، فرشتوں کا خالق و مالک مربی ہے، سید الکونین جیسے بے مثال عظیم الشان پیغمبر خاتم الانبیاء کے جو متفضل ہیں، فضل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے رب ہیں، آپ کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، آپ کے حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کا رزق پہنچانے والے ہیں، نبوت سے سرفراز کرنے والے اللہ ہی ہے، سب کچھ واللہ دینے والے اللہ ہے۔ خود سوچئے جو پیارے نبی کا خالق ہے، مالک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں، لیکن دماغ سر جھک جاتا ہے۔ یہ تب ممکن ہے جو سیرت پڑھے۔ He was born full light of history، مکمل تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑوں کا سر جھک جاتا ہے۔ ایسے ماسٹر پیس، پیراگن، یعنی غیر معمولی شہ پارا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود سوچئے پیارے نبی جب اتنی عظیم الشان ہے، جلیل القدر مخلوق، تو خالق کتنا عظیم الشان ہوگا۔ ویسے جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ گناہ سے شرماتا ہے۔ دراصل ہم اچھے انسان نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اچھا انسان بنائے۔ یعنی جو شریف انسان ہوتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ شرماتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے گناہ کی سوچ سے۔ تو ہم دراصل ٹھیک انسان نہیں ہیں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو بہترین انسان بنا دے، شریف انسان بنا دے، رذیل نہیں۔ ہم تو رذیل ہیں۔ شریف انسان گناہ نہیں کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، پیاری نبی سے ان کی بغاوت نہیں کر سکتا۔ دراصل انسانیت ہماری جو ہے نا وہ متاثر ہو چکی ہے۔ آج ٹھیک سے انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں، انہی میں سے ایک احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سنا وہ غیر مسلم تھے، لیکن ان کا غیر مسلم وہ سمجھ لیجیے سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، تو حیرت انگیز ان کے واقعات ہیں۔ ایسے اہل علم، اہل عرفان، بزرگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ سما گیا، حلال خوری کا خاص اہتمام رہتا، عموماً دعوتوں پر بھی اپنا کھانا لے کر تشریف لے جاتے۔ تو جب انتقال کر گئے ان کی قبر سے بھی خوشبو آ گئی، اتنی خوشبو کہ لوگ وہ مٹی لے گئے۔ پھر ان کے گھر والوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ اب ہمارے لیے پریشانی ہے، بار بار مٹی ڈالنے کا یہ شغل روزانہ کرنا پڑتا ہے، یہ کام ہم اور بھی تو کام ہے، یا اللہ اس کرامت کو چھپا دیجیے۔ کچھ سمجھ گیا؟ تب جا کر وہ خوشبو بند ہو گئی۔ تو انہی کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر چونکہ جو دل صاف پاک ہوتا ہے نا، گناہوں سے پاک صاف،
اس کے لیے کچھ عجیب و غریب چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں. تو اسی قسم کا ایک واقعہ انہیں پیش آیا. ایک مرد حق آ گیا تو انہوں نے کہا احمد علی یہاں کوئی انسان بھی ہے؟ تو مسلم علاقے میں تھے، بازار میں تھے غالب. تو انہوں نے جواب دیا حضرت یہ تو سب انسان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو سب انسان ہیں نا، دکانوں پر ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ذرا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا تو انسان نظر نہیں آیا، درندے نظر آئے، جنگلی درندے نظر آئے، یعنی حقیقت نظر آئی. اللہ ہماری حقیقت، ہماری اصلیت محفوظ فرمائے. کچھ سمجھ گئے؟ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، سوچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یعظم باللہ میرے اندر درندگی ہو اور میں درندہ پیدا کیا جاؤں، مبوس کیا جاؤں. کچھ سمجھ گئے؟ اس لیے انسان بننے کی فکر کرنی چاہیے. انسانیت کو ڈرگز کے ذریعے، شراب کے ذریعے، ناپاک تعلقات کے ذریعے، گناہوں اور جرائم کے ذریعے انسانیت کو نہیں مٹانا چاہیے، اپنے آپ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، طبیعت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ ویسے یہی جہنم میں جلتے ہیں جو یہ جرائم کرتے ہیں نا، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں، سما گیا، رشوت کھاتے ہیں، سودی لے، یا دوسرے جرائم. نقد ان کا جسم تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. اللہ نئی نسل پر رحم فرمائے، بری عادتوں سے انہیں محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی محفوظ فرمائے. تو اس لیے بہترین انسان بننے کی کوشش ہونی چاہیے. ہمارے اندر مثلا غصہ ہے، اس کا علاج ضروری ہے. کچھ سمجھ گیا؟ کوئی بدکاری تو نہیں کر رہا ہے لیکن مسلسل آنکھوں سے بدکاری کر رہا ہے، کانوں سے بدکاری کی باتیں سنتا ہے، ہاتھوں سے ٹچ کر رہا ہے، پیروں سے قدم اٹھا رہا ہے، دماغ میں سوچ رہا ہے، اور گھنٹے اس میں خرچ کرتا ہے. کوئی سمجھ گیا؟ وہ سب سمجھ لیجئے بہت خسارے کی بات ہے. اس کو سرائے مسافر خانہ نہیں بنانا چاہیے، روکنا چاہیے. ارے اور کام نہیں ہے تجھے؟ اسی لیے اسٹڈیز، ریسرچ، پڑھنا پڑھانا وغیرہ حقوق وائلیٹ ہو گئے، ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ شیطانی ایجنٹ جو موبائل ہے، اس کے لیے ذرا بہت ہی اچھے مومن، سچے مومن کی ضرورت ہے. جہاں اس میں خطرہ لگے چھوڑو، وہ چیز چھوڑو. چونکہ یہ جو پوری دنیا کو ایک ولیج بنانا چاہتے ہیں، ایک کلچر چلانا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آج ہی شکار بن جائیں. ہمیں سوچنا چاہیے واللہ ہمارے پاس حق ہے، انبیاء کا دین ہے، دین حق واللہ ہمارے پاس ہے. کتنے محروم ہیں یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں محروم ہیں بیچارے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی لے نہیں پا رہے چونکہ ان کو دور رکھا جاتا ہے. ایسا میٹیریل، ایسا لٹریچر ان تک پہنچایا گیا، ان کا دماغ جو ہے نا تباہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ضد ہو گئی ہے اسلام سے، پروفٹ سے، قرآن سے، میڈیا کے ذریعے، دوسرے ذرائع کے ذریعے. اب پھر بھی الحمدللہ ریپڈ ریشو ہے، اسلام قبول کرنے والی بہت بڑی تعداد ہے پورے ورلڈ میں، لیکن ہم خطرے میں ہیں. ہمیں دین کی جو عظمت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو کشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو رب العالمین کی تڑپ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے، لنک ہونی چاہیے، وہ بہت کمزور ہے. سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نام تو ماشاءاللہ ٹھیک طرح سے لیتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل میں جو لگاؤ ہونا چاہیے سید الکونین کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر، اپنے پیاروں سے بھی بڑھ کر تعلق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کو دیکھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے. اس لیے بھی جو بھی گناہ ہے، جدید گناہ ہے اور آسان گناہ ہے،
پہلے تو سنیما جانا پڑتا ہے، اب ہر ایک کمرے میں سمجھ لیجئے سنیما قائم ہے. بس ہم امتحان میں ہیں. کون شرماتا ہے؟ کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. علیم بذات الصدور، دل میں کیا چھپا رہا ہے. وحصل ما فی الصدور، دل میں سینوں میں کیا ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا. کچھ سمجھ گیا؟ تو اس میں واللہ ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں تو انشاءاللہ سکون میں واللہ اضافہ ہو جائے گا، برکت میں اضافہ ہو جائے گا. آج ہارٹ فیل بہت ہو رہے ہیں کہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر سے مربوط ہے، غیر کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، سو نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، پی نہیں سکتا ہے، اپنا کام کر نہیں سکتا ہے. اور اس میں بری موت کا بھی پھر خطرہ ہے. اچھا، وہ مومن جس کو یہ بیماریاں نہیں ہیں لیکن اس کو گھر بہت پیارا ہے، اپنا گھر، اپنا مکان بہت پیارا ہے، اپنی دکان بہت پیاری ہے، اپنی کوئی چیز بہت پیاری ہے، یہ بھی منع ہے. دل ایک ہے بس ایک کے لیے. اگر آپ کے پاس بہترین مکان ہے، بہترین سواری ہے، بہترین گفٹ ہے، بہترین چیز ہے، سمجھا گیا، اس کو دل و دماغ سے باہر رکھو. دل دماغ سے باہر رکھو. پیسہ ہو جیب میں رکھ سکتے ہو، صندوق میں رکھ سکتے ہو، گھر میں رکھ سکتے ہو، بینک میں رکھ سکتے ہو، کچھ سمجھا گیا، لیکن دل دماغ میں نہیں. دل دماغ میں رکھ دیا تو کانٹا چھپ جائے گا، پھر آپ سکون سے رہ نہیں سکتا. چونکہ دل دماغ حقیقت اللہ کے لیے، دین کے لیے، عبادت کے لیے ہے، حقوق کی ادائی کے لیے ہے، فرما برداری کے لیے ہے، نافرمانی کے لیے نہیں ہے. اللہ کو بسانا ہے. اللہ کو ہم نکال رہے ہیں، تو جو اللہ کو بسانے کی کوشش کرے گا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، غیر اللہ مثال کے طور پر بیٹھا ہوا، تو لا الہ کی کثرت کرنی ہے، اس کی ضربیں لگا کر غیر اللہ کو نکالنا ہے. اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ورنہ پتہ نہیں کیا بکتے بکتے انتقال ہو سکتا ہے. کوئی چیز اللہ کے سوا دل میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی چیز جو جائز محبتیں ہیں، والدین ہیں، اہلیہ ہے، اولاد ہے، دوست ہیں، ہاں جائز محبت، جائز حدود تک. اور جہاں ٹکراؤ ہو گیا تو وہاں ترجیح، پریارٹی کس کو دینی ہے؟ اللہ کی محبت. بہرحال ذوالجلال آپ کو بھی ہمیں بھی 100% تقوی نصیب فرمائے، ایمانی کامل نصیب فرمائے، اور نجات کاملہ نصیب فرمائے، جنت تک کا سفر آسان فرمائے. جو اپنے خاص بندوں کے ساتھ اللہ کا سلوک ہوا رب العالمین، وہ کرم، وہ فضل ہمارے ساتھ بھی فرمائے. اور بے شمار درود و سلام ہو سید الکونین پر، آپ کے آل پر، اولاد اطہار پر، صحابہ پر، تمام صالحین صالحات پر. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.